بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 6۔ تو میں متعلق کیا سوچتی ہوں؟ میں ہر وقت تمہارے متعلق سوچتی ہوں، تمہارا چہرہ پہاڑ جیسا، قد اور فولاد جیسا جسم ہر وقت میرے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سے تمہاری آنکھیں مجھے پکار رہی ہیں، تم دیکھتے ہو تو میرا وجود تمہاری طرف پرواز کرنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی ہوں مگر تم انجان بن جاتے ہو۔ میں سوچتی ہوں، ہاں میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میری تمام حسرتیں پوری ہو جائیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں شرمیلی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہوش و حواس میں رہ کر کبھی ایسی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن وہ ترمینی عمل کی نیند میں ڈوب کر اپنے دماغ سے فارغ ہو چکی تھی اور دماغ کی تاریکیوں سے بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے دل میں کب سے یہ تمنائیں جاگ رہی ہیں؟ ہولے ہولے ٹھہر کر جواب دینے لگی، بہت عرصہ سے، جب میں جوان ہو رہی تھی میرے بدن سے ہلکی ہلکی تبدیلیاں ابھر رہی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ میں نے حکم دیا، کہتی جاؤ، جتنی باتیں تمہارے دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، انہیں کتاب کے ایک ایک صفحہ کی طرح کھولتی جاؤ۔ تم میری فرما بردار اور میرے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ وہ عمل کرنے لگی، اس کے ساکت لبوں پر جنبش ہوئی اور وہ کہنے لگی۔ میں رفتہ رفتہ بھٹکنے لگی۔ جب امی اسکول چلی جاتی تو میں کبھی دروازے سے اور کبھی کھڑکی سے جھانک کر محلے کی ویران گلی کو دیکھتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اس محلے کے ایک نوجوان قاسم کو دیکھا، پھر جمال پر نگاہ گئی، اس کے بعد ارشد کی طرف خیال گیا، مگر میرے سامنے شرم کا پہرا تھا اور خوف کی دیوار تھی۔ جذبات کے سیلاب میں بہنے کے باوجود دل میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں پکڑی جاؤں گی۔ پکڑی گئی تو میرے ساتھ امی بھی بدنام ہو جائے گی۔ ایسے ہی وقت تم یہاں آ گئے۔ تمہیں دیکھ کر پتا چلا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہاری مردانہ حسن کے سامنے وہ تمام نوجوان پھیکے پڑ گئے جنہیں میں دروازے اور کھڑکی کی اور سے دیکھا کرتی تھی۔ میں تم میں دلچسپی لینے لگی۔ ابتدا میں نے یہ کیا کہ تم پرچور نظروں سے مجھے دیکھتے ہو مگر مجھ سے دور ہی دور رہتے ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈھلکا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تو انہی عمل میں میرے باعث رحمت بن گیا تھا۔ مجھ پر ایک شرمیلی لڑکی کے جذباتی سازشوں کا اشکار کر رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں جھانک کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے، بظاہر تو بے حس و معصوم نظر آتی ہیں اور انجان بن کر جانے بوجھے اشاروں سے اپنی طرف میل کرنے کی خاموش کوشش کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ تم میری طرف مائل نہیں ہو رہے ہو تو ایک راز میں بہت مجبور ہو کر تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے شرم و حیا کو بلا طاق رکھ دیا۔ میرے اندر جو آگ بڑھتی رہتی تھی اسے بجھائے بغیر میں سکون سے نہیں سو سکتی تھی، لیکن تمہیں جاگتے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ تم جاگ رہے تھے، اپنے بستر پر پلتھی مارے بیٹھے تھے اور تمہارے سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک مومی شمع روشن تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو، شمع کی لو اتنی نماک سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمع کے قریب تمہارے سامنے آ گئی تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تم مجھے کیا دیکھتے؟ میں تمہاری آنکھیں دیکھ کر لرز گئی۔ اف خدایا، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی جگہ دو لویں سلگ رہی تھی اور ان کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ تمہاری طرف دیکھتی۔ میں سر جھکائے الٹے قدموں دروازے تک گئی۔ اس وقت تک یہ سمجھ گئی تھی کہ تم کوئی عمل کر رہے ہو۔ ایسی صورت میں اگر میں مداخلت کروں گی تو اس کا نتیجہ بے حد خوفناک ہوگا۔ میں اپنے بستر پر آ کر گر پڑی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تم اتنے پرسرار دہشت انگیز بن گئے تھے کہ میں تمہارے متعلق سہمی سہمی سوچتی رہی اور اپنے جذبات کو وقتی طور پر بھول گئی۔
जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम्हारी दीवानगी जहर होती गई। तुम्हें खाने की फिक्र थी, न पहनने का होश था। मल्ले वाले तुम्हें मस्तान बाबा कहने लगे थे। मैं तुम्हारी तरफ से मायूस हूँ। जिसे अपना होश ना हो वो मुझ में भला क्या दिलचस्पी लेगा। ये सोचकर मेरी निगाहें फिर दरवाजे और खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं गुमराही के उस मुकाम तक पहुंच गई थी जहां अपने जज्बात के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता था। कुछ ही दिनों में जमाल से इशारेबाजी होने लगी। उसने एक खत लिखा और मैं किसी बहाने उससे आकर मिलूं, मैं उसे अपने घर में आने का मौका दूं। लेकिन दोनों ही बातें नाकाबिले अमल थी। अगरचे दिन के वक्त घर में तन्हा रहती हूँ, मगर मोहल्ले वालों से डर लगता है। किसी ने जमाल को मेरे घर में दाखिल होते या बाहर निकलते देख लिया तो बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। रात को अम्मी गहरी नींद सोती है, लेकिन तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती रहती है। मैं जमाल से मिलने बाहर जाना चाहती हूँ तो यूँ लगता है जैसे शम्मा की दो लोएं मुझे घूर रही हैं। तुम सामने नहीं होते, फिर भी तुम्हारी निगाहें चुभती रहती हैं। मैं घंटों तुम्हारी आंखों को मुतल्लक सोचती रहती हूँ। तुम गुस्से या परेशानी से देखते हो तो तुम्हारी नजरें बर्छी की तरह सीने में उतर जाती हैं, और जब नरमी से देखते हो तो एक अजीब सी मीठी सी कशिश महसूस होती है। बेख्तियार तुम्हारी तरफ खिंची चली आती हूँ। वैसे अब तो तुम संभल गए हो, अब वो मस्तान बाबा वाली बात नहीं है। फिर मैं तुम्हारे मुताल्लिक संजीदगी से सोच रही हूँ। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मजबूर करूँगी कि तुम मुझे अपनी शरीक हयात बना लो। मैं उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वो एक ऐसी दोशीज़ा थी कि मजबूर न करे, तब भी उसे अपना सकता था। लेकिन मेरे अज़ाइम बुलंद थे। मैं शादी ब्याह के चक्रों में फंस कर एक और तेरे घर तक महदूद नहीं रहना चाहता था। फिर यह कि मुझे जरीना की कमज़ोरियाँ मालूम हो गई थी। कभी वो मेरी तरफ मायल होती थी, कभी दूसरे नौजवानों की तरफ। तो ना सही वाली बात थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी कुएं में छलांग लगा सकती थी। मैंने इससे पूछा, तुम मुझे किस तरह मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें शरीक हयात बना लूं? तुम पर मेरे और अम्मी के एहसानात हैं। तुम हमारे यहाँ रहते हो, हमारे यहाँ खाते हो। हमारी ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें हम तुम्हारी ख़त्म करके तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इन एहसानात के बदले तुम मुझसे शादी करोगे। बेशक मुझ पर तुम लोगों के एहसानात हैं, मैं इनका बदला चुकाऊंगा। मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दो, फिर मुझे जो दौलत मिलेगी उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम ऐश व आराम से ज़िंदगी गुजारोगी। क्या फिर भी तुम मुझे हासिल करना चाहोगी? हाँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। अगर एहसानात के बदले हासिल न कर सकी तो दूसरी तदबीर करोगी। वो बड़ी फरमाबरदारी से जवाब देने लगी। मैंने अम्मी को ढके छुपे अंदाज में समझा दिया है कि तुम मुझे चाहते हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी एक राजदार सहेली से कह दूंगी तुम तन्हाई में मुझे प्यार करते हो। मेरी सहेली पेट की हल्की है। कुछ ही दिनों बाद ये बात सारी मोहल्ले में फैल जाएगी। तुम गुजाला के साथ बदनाम हो चुके हो। अम्मी भी यकीन करेंगी कि वही खेल तुमने मेरे साथ खेला है। फिर अम्मी और मोहल्ले वाले तुम्हें मजबूर कर देंगे। तुम मुझे अपनाने से इनकार नहीं कर सकोगे। ये दुरुस्त है कि इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी, मगर अब ये रसवाइयों से नहीं मैं डरूंगी। नेकनामी ना सही, बदनाम होकर तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। मैं रानी से तकने लगा। वो आम हालत में एक संजीदा, गम सुखन और बेजरर सी लड़की थी, लेकिन मेरा तनवीमी अमल बता रहा था कि मुझे फांसने के कैसे कैसे मंसूबे बनाए बैठी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बदनामी के मुकाम तक पहुंचकर मुझे हासिल करना चाहती है। मैंने उसे नफरत से देखा। बज़ाहिर वो इतनी अच्छी थी कि उसे नफरत नहीं की जा सकती थी। वो हसीन थी, जवान थी, उसके जिस्म के नशेबो फराज निगाहों को ललचाते थे। वो काबिल मोहब्बत थी। मुझे सिर्फ इसकी मनसूबाबंदी से नफरत थी। अच्छी बात है, मैंने कहा। किसी ने सच कहा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं बदनाम नहीं होना चाहता और ना ही तुम्हें बदनाम करना चाहता हूँ। तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाने के बाद मैं तुमसे जवाब तलब करूँगा और देखूँगा कि तुम किस तरह मुझे बदनाम करती हो। अभी तुम मेरा हुक्म मानो, जो कहता हूँ उस पर अमल करो। बोलो, तुम्हारे दिल में अब मेरी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वो मेरे हुक्म के मुताबिक कहने लगी। मेरे दिल में तुम्हारी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। तुम मुझे बदनाम नहीं करोगी, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूँगी। तुम एक शरीफ ज़ादी की तरह अपने जज्बात को काबू में रखोगी। मैं एक शरीफ ज़ादी की तरह जज्बात को अपने काबू में रखूँगी। मैं बार बार तलकीन करता रहा, वो बार बार मेरे फिक्रों को दोहराती रही। फिर मैंने कहा, अब मैं तनवीनी अमल ख़त्म कर रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। 1 घंटे
گھنٹے کے بعد تم خود بخود بیدار ہو جاؤ گی، اور بیدار ہونے کے بعد تم میری ہدایات پر عمل کرتی رہو گی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ عمل ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، مجھے جلد از جلد آمدنی کا کوئی ذریعہ پیدا کر کے اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے پیش آنے والے خطرات کا علم ہو گیا تھا، اب وہاں رہ کر بدنامی کو دعوت دینا سراسر حماقت ہوتی۔ غزالہ نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، زرینہ بھی اس الزام سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وقت آنے پر ان کی چلاکیوں کا حساب کروں گا۔ ابھی میرے حالات سازگار نہیں تھے، میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو مجھے تباہی کے راستے پر لے جاتا۔ چچا سے انتقام لینے کی حسرت دل میں ہی رہ جاتی اور کوئی لڑکی بیوی بن کر تمام عمر کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جاتی، اس لیے میں زرینہ سے کترا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بیدار ہوگی، آنکھ کھلتے ہوئے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بھولی اور معصوم نظر آ رہی تھی جیسے مکر و فریب کے نام سے واقف ہی نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیند کے دوران اس نے اپنے دل کے تمام راز اگل دیے ہیں، لہذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا تھا، تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی اور کچھ سہمی ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں، شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا ہے۔ وہ لاکھ سوچے مگر یہ نہیں جان سکتی تھی کہ میں تنوینی عمل کے ذریعے اس کی سوچنے کے انداز کو، اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ علم تنوین کے عملی تجربہ میں اس قابل ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی ہپناٹائز کر کے اس کے دماغ کو گوشوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے غلط کہا، ہر شخص کو ہپناٹائز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل مزاج ہوتے ہیں، ان میں اتنی خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے معمول میں نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر نیند طاری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے ہر شخص کے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے بابا نے میرے دماغ میں جھانک کر میرے چھپے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ ایسے ہی وقت بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنوینی عمل میں نے خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے بابا جی نے رہنمائی کی تھی اور میں ان کا شکر گزار تھا۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمیع سے اس فضا میں بکھری ہوئی گشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے اور اس کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا مطیع معمول بنانے کی مشقیں تھیں۔ اب قوت سماعت سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری تھی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تھا تاکہ کسی چڑیا کے چہچانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ عمل 2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھی۔ اسے میری دیوانگی کہی ہے، مشکل مزاجی، میں دن کا پکا ہوں، جس کا کام قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ پرسرار دنیا میں سفر کرتا رہا، کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی نہیں اور میں راز ہائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، انتشار ختم ہونے لگا۔ ایک ہی وقت ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا تھا اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جبکہ ایک وقت میں
سوچ کو سمجھو کہ یہ کیا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سوچ تھی کسی بات کو قبول کرنے پر میل کرتی تھی، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں، میں وہی بوڑھا ہوں جس نے تم سے ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سے رابطہ قائم کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، ایسے وقت جب کہ ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہیں، میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف سوچو، میں سن لوں گا۔ میں نے ان کی ہدایات کے مطابق سوچنے لگا۔ بابا جی، جس دنیا سماعت میں سانسیں لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے، اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرا مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں تو کس طرح سن سکتا ہوں۔